السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. رواه الطبراني وحسنه الألباني رحمه اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے طبرانی کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے، اور اسی روایت کو امام ابن خزیمہ نے اور امام حاکم نے اس کو بیان کیا ہے، اور اہل علم نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا يحافظ على صلاة الضحى الا اواب، چاشت کی نماز کی پابندی وہی کرتا ہے جو کثرت سے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والا۔ وہی صلاة الاوابین، اور یہی اوابین کی نماز ہے، یہی صلاة الاوابین۔ دیکھیے، چاشت کی نماز کے بہت سارے نام ہیں، اس میں سے ایک نام صلاة الاوابین بھی ہے۔ اس روایت میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ چاشت کی نماز کی پابندی کرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی جناب میں رجوع کرنے والا ہے۔ چاشت کی نماز کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جیسا کہ کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ ہر جوڑ کی جانب سے صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور چاشت کی نماز یہ اس کو پورا کرنے والا ہے، یعنی پورے جوڑ کا صدقہ ہے یہ۔ اور ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی صحیح روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فی الانسان 360 مفصلہ، انسان کے جسم میں 360 جوڑ۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے۔ فَعَلَيْهِ أَن يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِّنْهُ بِصَدَقَةٍ، اور انسان پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرے۔ 360 جوڑ ہے تو 360 صدقہ ہونا ضروری ہے۔ قالوا ومن يطيق ذلك یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کی طاقت کون رکھتا ہے؟ اپنے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا یہ مشکل کام ہے، اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا: النخاعۃ فی المسجد تدفنها والشیء تنحیہ عن الطریق، کہا مسجد میں گندگی ہو اس کو دور کر دینا، مسجد صاف کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ والشیء تنحیہ عن الطریق، اور اسی طریقے سے کوئی ایسی چیز ہو جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے راستے میں، اسے ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی کفایت کر جائے گا۔ کہا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو، یا آدمی کام نہیں کر پایا، یہ چیز نہیں ملی، اس کی استطاعت نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یا اس کا امکان نہیں ہے، کہا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فَرَكَعْتَ الضُّحَىٰ تُجْزِئُكَ، اور اگر یہ چیز تمہیں نامیسر ہو تو چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لو، یہ تمہارے جسم کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو چاشت کی نماز کی پابندی کرنا یہ بہت ہی اہم ترین نیکی ہے، اور اس پر بہت بڑا اجر ہے۔
اس کی فضیلت کے لیے بس اتنی ہی بات کافی ہے کہ اس نماز کی پابندی وہی کر سکتا ہے جو حقیقت میں اواب ہو، رجوع کرنے والا ہو۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو منظم کریں اور اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے کچھ اپنے وقت کو خاص رکھیں۔ صبح کا وقت بہت ہی اہم ترین وقت ہے، اس میں خیر و برکت ہے، صبح کے وقت میں خیر و برکت ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ میری امت کی صبح میں تو برکت ڈال، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے، برکت کی گھڑی ہے۔ اور عام طور پہ شہروں کا کلچر، اب شہر کیا دیہات کا بھی کلچر اٹھا کے دیکھ لیجیے، صبح کے وقت لوگوں کا سونا ایک عام سی پہچان بن چکی ہے، راتوں میں دیر سے سونا، تاخیر سے سونا اور صبح دیر سے بیدار ہونا۔ چاشت کی نماز کی ہم کیا بات کریں، ہمارے نوجوانوں کی اور مسلمانوں کی صبح کی فجر کی نماز ہی غائب، اکثریت اسی میں آپ پائیں گے۔ تو چاشت کے وقت میں بیدار ہونا، صبح جاگنا اور نماز کی پابندی کرنا، ذکر و اذکار کی پابندی کرنا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور سنن ترمذی کے اندر ایک بہت مشہور روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز باجماعت پڑھے اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور ذکر و اذکار میں لگا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر اس کے بعد چاشت کی وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، یہ اسے مکمل حج کا ثواب ملتا ہے، یہ مکمل اسے حج کا عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان فضیلتوں کو سیکھیں، جانیں اور اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور چاشت کی نماز کی پابندی کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔